نہیں دیکھیں جی، جب ان کے ایک 95% تک مطالبات مان لیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ عوامی ایکشن کمیٹی اس بات پہ بضد ہے کہ وہ احتجاج کی کال کو مزید کنٹینیو رکھے ہوا ہے، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب اور غیر معیاری رویہ ہے، کیونکہ اگر ہم کشمیر کی جغرافیائی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ انڈیا کے بہت قریب ہے، اور اگر کشمیر کے اندر کسی بھی قسم کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یا اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے انڈیا کا بہت وہ ہر ٹائم اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جو کشمیر کی عوام ہے اسے چاہیے کہ وہ جو عوام امن کمیٹی ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے سپورٹ نہ کرے، کیونکہ اس کمیٹی کو صرف سپورٹ اس وجہ سے ملتی ہے کیونکہ وہاں پر لوگ نکلتے ہیں، تو لوگوں کو ذرا عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جبکہ ان کے 36 مطالبات مان لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ وہ پھر بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ روڈوں پہ نکلیں اور اس طریقے سے امن و امان کی صورتحال کو خراب کریں، اور جو ہے نا وہ وہاں کی گورنمنٹ کے لیے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے کریں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے جس طرح سے وہ ان کے مطالبات ماننے کے باوجود وہ بات نہیں مانے تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح سے گورنمنٹ کے پاس اور بھی بہت سارے وہ آپشنز ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اس کو ٹیکل کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نامناسب چیز ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، روڈیں بند ہو جاتی ہیں، دیہڑی دار مزدور کو نقصان ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا احتجاج کو ختم کرنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ بیٹھ کے بات کرنے سے اگر مسئلے حل ہوں گے تو ملک کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ یہ مطالبہ تو بالکل غلط ہے۔ اس مطالبے کو ان کو چاہیے، کشمیریوں کو چاہیے یا ہمیں جو بھی پورا پاکستان ہے، کشمیر بھی کوئی الگ نہیں ہے، وہ بھی پاکستان سے ہے، اس کو چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں نا مل بیٹھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، حکومت نے ان کے 38 مطالبات میں سے 36 مطالبات مان لیے ہیں، ابھی 2 رہ گئے ہیں، اور 2 رہنے کے لیے ٹیکس نہیں دیں گے۔ دنیا کا پوری دنیا ہے نا اس کا نظام ٹیکس پہ ہے، اور کوئی بھی ملک ہے اس کا ٹیکس کے بغیر نظام نہیں چلتا، اور ٹیکس تو دینا ہے سب نے۔ جب ٹیکس دیں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا، جب خوشحال ہو جائے گا تو پھر ہی ترقی ممکن ہے۔ تو ٹیکس کے بغیر تو کوئی ہمارا جو معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہوگی ہے، ہر چیزیں سستی ہوں، تو وہ ٹیکس کے بغیر تو ناممکن ہے۔ پہلے تو دیکھا جائے تو احتجاج کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ جب آپ کے 36 میں سے مطالبات سارے مان گئے ہیں تو آپ جو 2 آپ ان چیزوں پہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ملک چلتا ہے وہ ٹیکس کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیکس آپ نہیں دیں گے تو آپ کے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلس ہیں، یعنی جو آپ کے ضروریات کی چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کیسے پوری کرے گا؟ اور آپ کے الیکشن کے بھی جو ڈیٹ ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے آپ کو الاؤنس کر دی ہیں، تو آپ ان چیزوں سے کائنڈلی گریزہ کریں اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ایک اچھا پاکستانی ہونے کا آپ ثبوت دیں اور ہمارے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ ان چیزوں سے گریزہ کریں، کیونکہ اگر ان چیزوں یہ کریں گے تو ملک پورا کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک دیہڑی دار مزدور سارا دن جس کی 1500 2000 تنخواہ لگتی ہے دیہڑی دار مزدور کی، تو وہ سارا دن یہ 8 15 20 دنوں میں آپ ان چیزوں کو بند کر رہے ہیں تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ کائنڈلی اپنے لیے سوچیں، دوسروں کے لیے سوچیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات تقریباً مانے گئے ہیں، جس میں سے 38 میں سے 36 عوام حکومت نے پاس کر دی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اب کشمیری عوام کو تنگ اور ذلیل کرنے والی بات ہے، الیکشن کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اب بھی اگر جلاؤ گراؤ، روڈ بند کرنا اور پتھراؤ کرنا، پولیس کو تنگ کرنا، اگر کشمیری عوام کے لیے ضلالت ہے یہ۔ کشمیری عوام اب پھر سے ایک بار گھروں میں معصور ہو کے رہ جائے گی، اور اگر حکومت نے ڈیٹ دی ہے تو الیکشن ہونے چاہیے، اور بالکل شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یہ عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تو ٹیکس نہ دینا، اور ٹیکس وہ تو پھر یہ اس میں ترقی نہیں ہوتی کشمیر کے لیے خاص طور پر۔ اگر الیکشن یہ ٹیکس وغیرہ نہیں دیں گے تو اس میں تو پھر کشمیریوں کا اپنا نقصان ہے۔ احتجاج کرنے سے ملک میں نقصان ہوتا ہے، بلڈنگیں آگ لگ جاتی ہے، گاڑیاں کو آگ لگ جاتی ہے، بہت سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بیٹھ کے بات کرنے سے ملک میں حل ہو سکتا ہے۔